فرینچ ڈیسک ہے، یہ بھی مختلف پروگرام جو تھے لقاء مع العرب کے، دوسرے سوال و جواب کے خطبات ہیں، تقاریر ہیں، تو یہ اس میں ترجمے کر کے انہوں نے کتب و پمفلٹس کی صورت میں شائع کیے ہیں۔ چینی ڈیسک نے بعض کتب کے ترجمے کیے ہیں، شائع کیے ہیں۔ ٹرکش ڈیسک ہے، یہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ترکی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نئے سرے سے نظر ثانی ہو کر آ رہا ہے، خطبات وغیرہ بھی اب دیے جاتے ہیں۔ پھر MTA3 الحوار مباشر عربوں کے تاثرات، رویا اور قبول احمدیت کے چند واقعات ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں شریفی عبد المومن صاحب الجزائر سے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انہوں نے 2 خوابوں کا ذکر کیا، دوسری خواب میں بیان کر رہا ہوں، کہ میں رو رہا ہوں اور مجھے میں سامنے ہوں، واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، جس پر آپ مجھے یعنی میں ان کو 2 بیت فارم پکڑاتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے بیدار ہونے کے بعد انٹرنیٹ کھولا اور وہی 2 بیت فارم مجھے مل گئے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ چنانچہ میں نے فوراً بیعت کر لی، اور اس وقت سے میں اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کرتا ہوں اور شرائط بیعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ایک شاعر مکرم مالک صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کو MTA کے ذریعہ اس وقت جماعت سے تعارف حاصل ہوا جب ابھی عربی چینل شروع نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک خاکسار خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو بدھ مت کا نمائندہ سمجھتا تھا، لیکن جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نور محمدی آپ کے چہرے پر برس رہا ہے۔ ہم سب گھر والوں کے دل سے آواز اٹھی کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ اس کے باوجود حضور کی وفات پر ہم لوگ نہ جانے کس بنا پر بہت روئے۔ پھر اچانک ایک روز MTA کا عربی چینل اتفاق سے مل گیا، اور اس وقت سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہیں۔ چنانچہ میری بیوی نے تو 2 خوابیں دیکھنے کے بعد پہلے ہفتے ہی بیعت کر لی تھی۔ پہلی خواب میں دیکھا کہ حضرت علی میری بیٹی کو کچھ کاغذات دے رہے ہیں۔ میری بیوی نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بیعت فارم ہے۔ دوسری خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خط میری بیوی کے نام لے کر آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اس کے بعد میری اہلیہ نے بہت سی خوابیں دیکھیں، بیٹے نے خوابیں دیکھیں، اور ہم نے ساروں نے بیعت کر لی۔ پھر ایک خواب میں انہوں نے مجھے دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈھلوان جگہ پر ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اور مجمع میں تمام لوگ کھڑے ہیں، صرف وہ اکیلے جو ہیں وہ میرے پاس قریب بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اچکن کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ نے امام مہدی کا لباس کیسے پہن لیا۔ اس کے بعد آپ نے خطاب ختم کیا اور آپ نے اپنا ہاتھ کہتے ہیں کہ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ کیا ابھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا؟ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری خوابیں ہیں۔ رامز احمد حدیدی صاحب شام کے ہیں، ایک لمبے خط میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے روز خطبے سے قبل مسجد میں بیٹھا اپنے لیے اور اپنے افراد خانہ اور باقی مسلمانوں کے لیے استغفار میں مشغول تھا، اور مسلمانوں کی ناگفتہ ہوئی حالت اور اسلام سے دور ہوتے چلے جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ایک دعا ڈالی جو میں نے دل کی گہرائیوں سے کی کہ یا الہی، ہمارے معاملات جلد اپنے آخری خلیفہ کے سپرد فرما، یعنی تمام مسلمانوں کو جلد حضرت امام مہدی کے جھنڈے تلے جمع فرما، اور اس کام کے لیے خود تمام وسائل مہیا فرما، اور ہمیں اشرار کے حوالے نہ کر۔ کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر میں گھر پہنچا، حسب عادت ٹی وی چینل گھمانے لگا تو نائل سیٹ پر مجھے MTA مل گیا، جس پر حوال المباشر کا پروگرام چل رہا تھا، اور انجیل عیسائیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو مجھے اچھی لگی۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمارے علماء ان مسائل کو کیوں نہیں بیان کرتے تاکہ عیسائیوں کو ہمارے دین کی عظمت پر اطلاع ہو۔
تو جب میں نے یہ چینل دیکھا تو اللہ کا شکر کیا کہ آخر میری مراد پوری ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ 2007 کے رمضان میں ایک دن جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے نفل ادا کیے اور خدا سے خوب مناجات کی۔ اس دوران مجھے ایک بہت ہی پیاری آواز سنائی دی جو اتنی پیاری تھی کہ مجھے اپنے مناجات بھول گئی۔ میں اس آواز کو بڑی توجہ سے سننے لگا جو ایک پیارے کی اپنے حبیب سے مناجات تھی، جو نہ دنیا طلبی کے لیے تھی نہ آخرت کے لیے، بلکہ خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے ایک بندے کی آواز تھی۔ جب یہ آواز ختم ہوئی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصویر ظاہر ہوئی جنہیں میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس تصویر کے نیچے لکھا تھا امام مہدی و مسیح موعود۔ اس پر میں نے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور دل میں کہا کہ ہر چیز کمال کے بعد پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ایسے زبردست دلائل اور سچی باتوں اور نورانی چہرے رکھنے کے باوجود ہیں کیا وہ سب اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ اور میں نے دعا کی کہ اے خدا ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق بخش، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بخش۔ کہتے ہیں پھر میں ٹی وی بند کر کے سو گیا تو ایک عظیم واقعہ ہوا اس رات کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں امام مہدی ہوں اور مسیح موعود ہوں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں، لیکن میں نے منہ پھیر لیا، مگر وہ پھر میرے سامنے آ گئے اور فرمایا کہ میں خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں امام مہدی اور مسیح موعود ہوں، لیکن میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ اور اس طرح کہتے ہیں 7 دفعہ ہوا، آپ میرے سامنے تشریف لائے اور خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس دفعہ کہتے ہیں آپ کی آواز میں 7ویں دفعہ بہت شدت تھی، گویا آپ کی آواز بجلی اور کڑک اور آندھیاں اور زلزلے ہیں، اور اس دفعہ اس کی شدت مجھے باہر سے بھی اور دل کے اندر سے بھی محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے ذرا آگے بڑھ کر نہایت شفقت اور وقار اور سکینت سے فرمایا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہو کہ میں نے تمہیں 7 دفعہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں امام مہدی اور مسیح موعود ہوں۔ اتنی دفعہ میں نے اس سے پہلے کسی کے لیے قسم نہیں کھائی، اور تم جانتے ہو کہ کیوں 7 دفعہ میں نے قسم کھائی۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر! غلام احمد کی! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی اویلیبل تھیں، اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اور ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ پھر بیعت بھی انہوں نے کر لی۔ بیعت کے چند دن بعد کہتے ہیں میں نے ان امور کی تلاش شروع کی جن کا حضرت امام مہدی نے حکم دیا ہے، تاکہ ان پر عمل کر کے صحیح رنگ میں آپ کا معین و مددگار بنوں۔ چنانچہ میں نے ایک دن نماز فجر سے واپس آ کر لیٹا اور بھی بیدار ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بٹھایا گیا، اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھ کر بڑی مسرت سے فرمایا، مبارک ہو، آپ احمدی ہو گئے ہیں۔ پھر مکرمہ عہد البراقی صاحبہ سیریا سے لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دمشق تشریف لائے ہیں اور پاکستانی دوست دیگوں میں چاول اور دوسرے کھانے بنا رہے ہیں جن کو بعد میں ہمارے گاؤں لے کر جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ میرے والد صاحب صالح نامی ایک شخص سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحوار المباشر میں شرکت فرمائیں گے اور تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے تاثر انشاءاللہ جلدی نظارے ہوں گے۔ پھر سامی لماحی صاحب مراکش سے لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دست مبارک مجھے تھامے ہوئے ہے۔ پھر نہایت شیریں اور خوبصورت محبت بھری آواز میرے کان میں پڑی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سامی، ڈرو نہیں، حق تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر
مکرمہ عائشہ عبدالکریم صاحبہ کبابیر سے لکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں کبابیر کے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد قریب موجود ہوں اور وہیں پر ایک کمرے میں کافی لوگ جمع ہیں جو اچانک بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں. ان کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہے اور سخنین شہر کے اسرائیلی عرب لگتے ہیں. اس کمرے سے نکلتے وقت وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ کاغذات ہیں جن پر حضور علیہ السلام کے شعر لکھے ہیں. خواب میں میرا یہ تاثر ہے کہ وہ لوگ حضور کی تبلیغ سننا چاہتے ہیں اور انہیں تسلی ہو گئی ہے لیکن ابھی بیعت نہیں کی. میں خواب میں کہتی ہوں کہ کتابیں کہاں ہیں، ضرور کچھ کتابیں ہونی چاہیے، اور میرے دل میں آیا کہ اب نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ شروع ہوگی اور نئے رستے کھلیں گے. ہمیں حضور کی کتب کے مطالعے پر زور دینا چاہیے تاکہ ان مقامی عربوں کو تبلیغ کر سکیں.